اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ عزیزان کی خدمت میں کچھ تذکرات لے کر، چونکہ آپ عزیزان جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم کشمیر کی اپنی مادری زبان میں سب کچھ بولا کرتے تھے، کیونکہ اس ٹائم ہم کشمیر میں تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس چینل پہ جو ہم جاری کرتے تھے وہ تھے احکام دین، چونکہ احکام دین ہی زیادہ ہوا کرتے تھے۔ اب آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں کہ میں اب کشمیر میں نہیں ہوں، کشمیر سے باہر چلا گیا ہوں، تو احکام دین جو کہ رمضان آ رہا ہے اور روزوں کا بحث بہت نزدیک تھا، وہ ہم بند نہیں کریں گے، اسی لیے انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ لوگوں کے لیے اور ایک نئی چینل آئے گی جس پہ ہم روزوں کا بحث ضرور شروع کریں گے۔ فعلاً ہم آج انشاءاللہ پہنچ چکے ہیں ایران 2 دن پہلے، تو ایران میں مقیم ہے اس ٹائم۔ تو آج کے بعد میرا جو بھی پروگرام آئے گا انشاءاللہ ایران سے ہی آئے گا، اور آپ عزیزان کی خدمت میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ عزیزان کو چاہتے ہیں ہم سے تو آپ بتا دیجئے گا، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا۔ ہاں، چونکہ آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے رمضان کے بارے میں۔ رمضان آ رہا ہے، آنے والا ہے، کہیں جگہوں پہ چل رہا ہے یا کہیں جگہوں پہ ہونے والا ہے، چونکہ ایران میں آج شام پہلی سحری ہوگی انشاءاللہ، تو اسی لیے سب سے پہلے رمضان کے بارے میں ہی کچھ گفتگو کریں گے۔ رمضان کیا ہے، رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں، اور رمضان کے فضائل بھی انشاءاللہ آنے والے دروس میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ انشاءاللہ سب سے پہلے جو ہم پہلی بات کہنے جا رہے ہیں کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک دن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا دیجئے کہ رمضان کیا ہے، یعنی رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ رمضان نکلا ہے رمزی سے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق رمضان رمزی سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ رمزی یعنی جب گرم یعنی دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے تو بادل آنے کے بعد یا بارش آنے کے بعد وہ دھوپ کو ختم کر دیتا ہے، جس طرح یہ بارش اس دھوپ کی گرمی کو، اس دھوپ کی تمازت کو ختم کر دیتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح یہ روزیں، اسی طرح یہ رمضان ہمارے گناہوں کو بھی ختم کر دیتے۔ اسی طرح جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کیا ہیں، اسی طرح قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ جو روزے آپ رکھ رہے ہیں، یہ جو رمضان آپ کے لیے مبارک مہینہ ہے، یہ فقط آپ کے لیے ہی نہیں تھا بلکہ آپ سے پہلے جو امتیں آئی ہوئی تھیں ان کے لیے بھی یہ روزے تھے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روز تک روزہ رکھا ہے، قرآن کریم سے ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزوں تک روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ توریات، آج کے دور میں جو توریات چل رہی ہے، انجیل چل رہی ہے یا زبور چل رہی ہے، ان میں بھی یہ ذکر آیا ہوا ہے کہ روزہ اصل میں آج نہیں بلکہ از آدم سے شروع ہو چکا تھا۔ رمضان ہمارے لیے کس طرح بابرکت کہا جاتا ہے، کیوں رمضان ہمارے لیے بابرکت ہیں۔ اگر ہم عام دنوں میں قرآن پڑھتے ہیں تو ایک آیت کا ثواب ایک آیت ہی ملتا ہے، لیکن رمضان کے جو ثواب ہیں بہت زیادہ ہیں، چونکہ کتابوں میں تو درج نہیں ہے کہ کتنے زیادہ ثواب ملتے ہیں، لیکن اس طرح ضرور کہا جا چکا ہے کہ اگر آپ رمضان میں ایک آیت پڑھیں گے تو ایک آیت کا ثواب آپ کو پورے پارے کا ملے گا، یا بعض اوقات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک آیت کا ثواب پورے ختم قرآن کے برابر لکھا جائے گا۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم یہ ضرور بتائیں گے کہ رمضان کی خوبیاں، رمضان کے خصوصیات کیا ہیں، اور رمضان میں ہمیں کس رات میں کتنے ثواب ملیں گے۔ انشاءاللہ یہ ضرور ہم آگے آنے والے درسوں میں بیان کریں گے، لیکن آج کا جو یہ پروگرام تھا اصل میں اس لیے تھا تاکہ آپ لوگوں تک یہ ضرور پہنچائیں کہ ہم جو احکام دین کا ٹاپک آپ کی خدمت میں عرض کرتے تھے وہ کبھی بند نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جس طرح آپ نماز یا باقی مطہرات مباحات سے آشنا ہوئے ہیں، اسی طرح آپ آگے بھی آشنا ضرور ہوں گے۔ آپ غمگین نہ ہو، آپ پریشانی نہ لیں، بلکہ ہر ایک احکام آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلیں کہ آج تک ہم لوگ کشمیری زبان میں بولا کرتے تھے،
یہ جو میں بول رہا تھا کشمیری زبان میں بولا کرتے تھے، آج کے بعد اسی طرح اردو میں آئے گا، کیونکہ جب میں کشمیر میں تھا وہ کشمیریوں کے لیے تھا، اب جب میں کشمیر سے باہر آیا ہوں تو صرف کشمیریوں کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ آج شاید کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن ہمارے یہاں سے پوری دنیا کے لیے انشاءاللہ ضرور جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔